حج بھی حج ہو، وہ ہمارے والا حج نہ ہو، اللہ معاف فرمائے۔ آج کل تو بالکل ہی زمانہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے نا، تو ہر آنے والا دور پچھلے دور سے خراب آئے گا، اور خراب اور خراب۔ تو آج کل تو دور ہی بدلتا جا رہا ہے۔ تو آج کل ہمارا حج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو احرام پہن کے سیلفی لینا۔ تمام حضرات دعا کریں میں حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں۔ پھر جب بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم دعا کریں، ہمارے ہاتھ میں وہ مصیبت ہوتی ہے، یہ دیکھو یہ بیت اللہ آ گیا۔ آپ جا رہے ہیں حاضری کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر۔ کتنی بڑی، اللہ معاف فرمائیے، کتنی بڑی کمزوری سمجھ لیں۔ آپ روزے پر جا رہے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل، یہ دیکھو یہ جالی آ گئی۔ بھئی آپ یہاں سلام پڑھنے آئے ہو یا لوگوں کو معلومات دینے کے لیے آئے ہو؟ آج تو ہم ہر عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بھئی میرے لائکس بڑھ جائیں، میری کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا ہوتے ہیں، میرے وہ بڑھ جائیں، فالوورز بڑھ جائیں۔ اب تو عمرے اور حج بھی اس کام کے لیے ہم نے رکھ دیے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ نے اس انسان کو کتنی بڑی سعادت دی ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ انسان کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، انسان کے اندر کچھ فطری جذبات ہیں۔ ان فطری جذبات میں سے ایک جذبہ انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی آنکھ سے چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں نا عربی میں، ہم کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاینۃ کالمشاہدۃ، جو چیز آپ نے آنکھ سے دیکھ لی اس سے بڑھ کر کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا نا، اب کسی کے بتانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو انسان کی بنیادی کمزوریوں میں سے، انسان کی بنیادی خامیوں میں سے، اللہ نے جو اس کے اندر فطری کمزوریاں رکھی ہیں، اس فطری کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ انسان ظاہری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کو کوشش کرتا ہے میں چیزوں کو دیکھوں، وہ کوشش کرتا ہے اس کو چیزیں نظر آئیں۔ جب وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ پاتا، جب وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتا جس سے اسے سب سے زیادہ محبت ہے، جب وہ اس کا دیدار نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ نے اس کی اس فطری کمزوری کا خیال کرتے ہوئے فرمایا چل تم مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں تجھے ایک گھر دے دیتا ہوں، تو اسے دیکھتا رہے۔ مجھے تو نہیں دیکھ پائے گا، لیکن ایک جگہ میں ایسی خاص کر دیتا ہوں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، سب سے پہلا وہ گھر، سب سے پہلا وہ در جسے اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، بیت اللہ، جو اللہ کا گھر کہلایا، سب سے پہلا وہ گھر للذی ببکہ، بکہ یہ مکہ کا نام ہے، پرانا نام، وہ مکہ میں ہے۔ سب سے پہلا وہ گھر جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور اس کا نام ہے بیت اللہ، اس کا نام ہے بیت اللہ۔ ایک عاشق کے لیے، ایک محبوب کے لیے، جس کے دل میں یہ جذبات ہیں کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ ملاقات کرے، جس کے دل میں یہ جذبات ہیں کہ وہ رب العالمین کو دیکھے، جس کے دل میں یہ جذبات ہیں کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو پھر آپ میرے گھر کو دیکھ لے، پھر میرے گھر کو دیکھ لے، للذی ببکہ تھا جو مکہ میں ہے۔ اور صرف دیکھ نہ لے، میں تجھے اس کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ تم دیوانہ وار اس کا طواف کر لے، اس کے ارد گرد گھومنا چاہتا ہے گھوم لے، اسے چومنا چاہتا ہے چوم لے، اس سے لپٹنا چاہتا ہے لپٹ لے،